جب تیرے اوپر وحی نازل ہونے کے بعد میں نے 3-4 دن کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا تو کافروں نے کیسا کیسا کہا تھا؟ تو میں نے تجھ سے کہا تھا بلا سوفا یوتی کا ربوں کا فتح، کیا بات ہے، تجھے اتنا دوں گا تو خوش ہو جائے گا۔ اے اللہ مکہ میں تو دیا تو نے، لیکن پٹوایا بھی تو تھا مکہ میں۔ جملہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان میں پٹوایا جیسا شبد کا پریوگ کرنا ایک مسلمان کے لیے بالکل اچیت نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب تک پتہ نہیں ہے کہ کہاں پر کیسے اور کس طرح شبد کا پریوگ کرنا چاہیے۔ وہ اسٹیج پر آج تقریر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اگر دیکھنا ہو تو قرآن کریم پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 104 کی تلاوت کریں اور پھر اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کس طرح کیا کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو واضح نصیحت فرما رہے تھے تو کبھی کبھی صحابہ کرام درمیان میں عرض کیا کرتے راعینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا اور انہوں نے اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا اے دشمنان خدا تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم پر تو آپ غصہ ہوتے ہیں جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں، اور آپ رنجیدہ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہی ہوئے تھے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں راعنا کہنا منع کر دیا اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شایان شان میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے۔ مفسرین کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس لفظ کے 2 معنی ہوں اچھے اور برے، اور لفظ بولنے میں اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ اب ایسے مولانا کے بارے میں کیا کہا جائے آپ خود سوچیں۔